السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے عظیم پلان کے بارے میں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہوتا ہے، اور ہم بے شکرے اور ناقدرے لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ آپ سوچیں، اگر آپ اپنے پیرنٹس کے لیے یا سسٹر کے لیے یا وائف کے لیے یا وائف ہسبینڈ کے لیے کوئی پلان تیار کرے، کوئی پروگرام بنائے اور ہم ان کے سامنے رکھیں اور وہ پھر ناخوش ہوں اس چیز سے، تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمارے لیے پلان تیار کرتی ہے، جو فیصلے لیتی ہے، ہم ناچیز لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کے پلان کو مخالفت کرتے ہیں، اس کی پلان کو ہم ناراضگی ظاہر کرتے ہیں اپنی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں، ہمیں تو یہ چاہیے تھا، آپ نے اس چیز سے نواز دیا۔ پھر دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری قسمت بدل دے، ہماری تقدیر بدل دے، ہمیں وہی شخص دے دے یا ہمیں وہی روزگار دے دے، ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پلان جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اس کے متعلق آج میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا موٹیویٹ ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، اور کچھ آپ سے ایسی باتیں کروں گی کہ آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو دل لگا کے کیوں نہیں پڑھ پاتے۔ تو ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں بہت سی قیمتی ہدایتیں دی ہیں، جن کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو چلیے آج ہم حدیث کی روشنی میں اللہ کے پلان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کے لیے بہتری چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ اور ہم مصیبت میں مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ سے کتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ جب کسی سے بندے کے لیے بہتری چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے تو لازماً اس مصیبت کے بعد ہمارے لیے کوئی بہتری ضرور رکھی ہوگی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو پلان کرتا ہے اس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں۔ ہماری زندگی کی مشکل لمحات اصل میں ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں، جنہیں برداشت کر کے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم تو اتنے بے قدرے لوگ ہیں کہ اپنی خوشیوں میں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں سے نوازتا ہے تو ہم اپنی خوشیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم پریشانی میں آتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں تھام لے گا، ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے، جب ہم خوشیوں میں ہوتے ہیں تو کیوں اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرتا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کرم کرتا ہے، کتنا زیادہ کریم ہے کہ ہمیں صبح اٹھاتا بھی ہے، ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں چلنے پھرنے کی قوت بھی دیتا ہے۔ ہماری سانسیں سب سے بڑی زیادہ، آپ سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سانسوں سے نوازا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ وینٹیلیٹر پہ پہنچے ہوئے ہیں، جن کو سانس نہیں آتا، جو ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا سانس لینا۔ آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے کہ آپ صبح اٹھ رہے ہیں، رات میں ٹھیک سے سوتے ہیں، صبح ٹھیک سے جاگتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہے ہم پہ؟ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ ہم کیوں دنیا کی دولت کے پیچھے اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں یہ بھی مل جائے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عطا کیا ہوا ہے، اس کی اتنی زیادہ عنایت ہے، ہم اس سے کیوں غافل ہوئے ہوئے ہیں؟ مشکلات اور صبر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کا فائدہ چاہتا ہے۔ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا، مومن کا ہر حال بہترین ہوتا ہے، اگر اسے کوئی نعمت ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پلان ہے۔ ہماری زندگی میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ہمیں ہر حالت میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بے شک جو کہ ہم کبھی نہ کبھی نہیں رکھ پاتے۔
زندگی کے امتحان اور اللہ کا پلان۔ زندگی میں کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کے لیے وہی کرتا ہے جو ان کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو۔ بہت غور کرنے والا جملہ کہہ گئی ہوں میں، اگر آپ غور کریں، جبکہ وہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کی اگزامپل یوں لے لیتے ہیں، اگر ہم کسی شخص کو پسند کرتے ہیں اور ہماری اس بندے سے شادی نہیں ہو پاتی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ کسی اور سے جوڑا ہوتا ہے، تو وہ اللہ پاک کی نظر میں وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، اور بعد میں ہم اس بات پہ یقین بھی کرتے ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا بھی کرتے ہیں کہ اللہ بے شک تو نے جو کیا میرے حق میں بہتر کیا۔ تو جو لوگ اگر میری ویڈیو ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کی شادیاں کہیں اور کرا رہے ہیں، ان کے پیرنٹس یا کوئی ایسے مسئلے مسائل آ رہے ہیں ان کی لائف میں، تو آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو آپ کے لیے بہترین کرنا اور آپ بدترین کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ وہ میں شخص نہیں کہہ رہی کہ وہ شخص بدترین ہوگا، لیکن کیا پتہ وہ آپ کی زندگی میں آنے کے بعد آپ کے لائق ہی نہ ہو جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو۔ تو اس آیت پہ آپ غور ضرور کیجئے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہمیں اپنے حالات میں اللہ کی حکمت اور پلان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک دعا اور توکل حدیث نبوی ہے۔ حدیث نبوی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ سے دعا مانگنا اور اس پر توکل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ کے پلان کا ایک حصہ ہے، اور جب ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے، کتنی مہربانی کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ بے شک اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہو اپنے مسئلوں کو لے کر، تو آپ صرف جائے نماز میں بیٹھ کر سجدے میں سر رکھ لیجئے، کوئی دعا نہ مانگے، کچھ نہ مانگے، اللہ پاک آپ کو ایسا سکون عطا کرے گا جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ بے شک اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیارے بندوں کو گرنے نہیں دیتا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ بے شک جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہت زیادہ مانے جاتے ہیں، اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج کی چھوٹی سی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کا ہر پلان ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، توکل رکھیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پلان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ بہت محنت سے آپ کے لیے میں ویڈیوز لے کر آتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، میرے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریے گا، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔